السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وإن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اس کی مہربانی سے دوبارہ ہم سب کو جو ہے ایک مقدس مہینہ ہمارے نصیب میں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری کاوشیں، ہماری محنتیں، ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر جنت میں داخلہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ سب کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس عنوان کے تعلق سے آپ جا بجا سنتے ہیں، سنتے بھی آ رہے ہیں، اور جو ہے قرآن میں اس کے تذکرے ہیں، اور اس مہینے میں الحمدللہ ہم سب نے روزے رکھے ہیں، ہمارے بزرگ روزے رکھے ہیں، عورتیں بچے سب روزہ رکھے ہیں۔ اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری محنت، ہمارے روزوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ حضرات، میں نے جو آیت تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی آیت 183 یعنی 184، دو آیتیں، اور اس آیت کے اندر جو ہے 8 احکام بیان کیے گئے جو رمضان کے تعلق سے۔ رمضان سے پہلے جو روزے تھے مختلف تھے، جو ہے محرم کے روزے رکھتے تھے، پھر کچھ رکھ لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے، 18 مہینے کے بعد جو ہے رمضان کے روزے جو ہے نا ہمیشہ کے لیے فرض کر دیے گئے، اور فرض کر دیے گئے۔ فرض کا مطلب آپ جانتے ہیں، فرض کا انکار کرنے والا کافر کے زمرے میں چلے جاتا ہے، اور ایک مسلمان فرض کو جانتے ہوئے اور جو ہے غفلت لاپرواہی سے اگر چھوڑ دیتا ہے وہ بڑے گنہگار ہوگا وہ۔ تو لہذا یہ فرض ہے جس میں حرام کو رکھنا ضروری ہے۔ البتہ جہاں فرض ہوتا ہے اللہ کے طرف سے، کچھ حالات میں اللہ تعالیٰ نے رخصتیں دی، پرمیشن دیا ہے، حکم نہیں دیا ہے۔ جیسے آپ سفر کرتے ہیں، سفر کے اندر نماز فرض ہے، لیکن آپ کو ایک رخصت یہ دی گئی ہے کہ آپ نماز قصر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ حالات پر جو ہے رخصت دی ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ جانتے ہی ہیں۔ بہرحال روزے، ان آیتوں کا جو مطلب ہے اس میں جو ہے 8 باتیں ہیں، خلاصے کے طور پر لیا جائے۔ سب سے پہلی چیز روزے کی فرضیت کو سمجھنا چاہیے۔ یہ فرض ہے، معمولی بہانے سے نہ چھوڑے، اور اگر ایک آدمی لاپرواہی یا معمولی وجوہات ہیں جس کا یہ ریزن نہیں ہے، روزہ چھوڑ دیتا ہے، اگر وہ عمر بھر بھی روزہ رکھتا ہے تو رمضان کے روزے کی کیفیت اور فضیلتوں سے وہ محروم رہے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روزے کے اندر اللہ نے جو طاقت دی ہے، آپ محسوس کرتے ہیں، ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے کہ 14 گھنٹے آدمی جو ہے جو بھوکا رہتا ہے، یہ کیا برکت ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے اور اس کا فضل ہے۔ اور یہ روزے صرف ہم پہ نہیں ہیں، اگلی جو بھی قومیں ہیں یا گزرے ہیں یا گزر رہی ہیں، ہر قوم کے اندر روزے کا کانسیپٹ برابر رہا ہے۔ نوعیت الگ ہے، طریقہ کار الگ ہے۔ یہودیوں میں بھی روزہ رکھا ہے، ہندوؤں میں بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے۔
ہمارا طریقہ کار اللہ نے جو متعین کیا ہے جو ہے یہ الگ ہے. تو روزے ہر ایک کے قوم میں بھی ہیں، اسی طریقے سے اسلام نے بھی ہمارے لیے روزے کو رکھا ہے. اور یہ روزے کا پرپس کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے. وہ مقصد ادا ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو روزے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. قرآن نے کہا کہ لعلکم تتقون، امید ہے کہ روزے کے ذریعے سے آپ کے اندر تقوی کا معیار بڑھ جائے. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ آدمی اپنے گناہوں کو ٹٹول کر اللہ کے سامنے پیش کرے کہ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ تو معاف کر دے. اور انسان جہنم کے تذکرے سننے کے بعد یہ خوف طاری ہو کہ اے اللہ اس سے ہم کو بچا دے. جنت کی نعمتوں کے تذکرے سننے کے بعد اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو، اے اللہ یہ جنت کی نعمتیں ہم سب کو مل جائیں. انسان دنیا میں مہو ہو جاتا ہے اور اللہ کے پاس جواب دہی کے ڈر سے اپنی دنیا میں مہو ہو کر وقت نکال کر اللہ کو یاد کرتا ہے. یہی چیز ہے تقویٰ، گناہوں سے بچنا. روزے اور رمضان کا جو قیام ہے اس میں دو چیزیں کی تعریف کی گئی ہے. مسلم کی حدیث ہے من صام فی رمضان ایمانا و احتسابا، دو شرطوں کے ساتھ روزہ ہونا چاہیے، ایمانا و احتسابا. تم روزہ رکھتے ہیں تو دیکھنا کہ روزے کی حالت میں تمہارے ایمان میں کیا اضافہ ہو رہا ہے. بھئی ایمان میں اضافہ کیسے معلوم ہو؟ کہ آپ کی سوچ دین کی بڑھ جائے، قرآن پڑھنے کی طرف کیفیت ہو جائے، اپنی موت کو یاد کرے اور احساس پیدا کیے کہ گزشتہ رمضان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو رکھا ہے اس رمضان کے اندر، ہم میں کچھ آخرت کے لیے توشہ بنا لوں، ریزرو کر لوں، جما لوں آخرت کے لیے. یہ کیفیت کے ساتھ اور جو ہے محاسبہ کرتے. محاسبہ کیا ہے؟ انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطیاں بھی ہوتے ہیں اور جو ہے گناہ بھی ہوتے ہیں، لغزشیں بھی ہوتی ہیں. ان کو تلاش کرے، مجھ سے گناہ بھی ہوا ہے، غلطی بھی ہوئی ہے، اور اس کو تلاش کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے رہے. یہ دو کنڈیشن کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے جتنے گناہ ہیں پورے معاف ہو گئے، کلیئر ہو گیا ہوں. اور اسی طریقے سے رات میں قیام کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے، اس کی بھی وہی تعریف حضور نے کی. من قام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. ایمان کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، غلطیوں کو ٹٹولتے ہوئے اللہ کے سامنے پیش کرتے. اچھائیاں بھی کیے ہوں گے، ہم اچھائیاں بھی کسی کی مدد کرے ہیں، کسی کے رشتہ دار کی خدمت کرے ہیں، اللہ کے راستے میں کام کیا، اچھے بھی کام کیے ہیں تو وہ بھی ریفرنس دے، اے اللہ یہ محض تیری رضا کے لیے کیا ہوں میں، اور تیری جنت کے وعدوں کے لیے میں کیا ہوں، یہ تیرا وعدہ ہے اس واسطے میں نے کیا ہوں. دونوں کا ریفرنس دے. غلطیاں ہوئے ہیں تو معافی مانگیں، اچھے بھی کام کیے ہیں تو یہ خالص یہ نیکی ہماری اللہ کے خزانے جنت کے اندر ہماری ریزرو ہو جائے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں. یہ دونوں کے ساتھ جو ہے روزہ ہے. اور روزے کے اندر تقوی کو بڑھانا ایک نفس کی تربیت ہے، شیطان کو دور بھگانے کی ایک تربیت، ایک ٹریننگ ہے کہ مسلسل آدمی نفس پہ قابو رکھے. تو یہ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ تقوی بڑھے، اللہ کا ڈر بنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کی تعریف پوچھی گئی، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی مثال دے کر سمجھایا. آپ ایک خاردار جھاڑی میں گزرنا ہے تو جھاڑی میں کانٹے ہیں، یہ ہے، تو آپ کیا سیدھا سیدھا چل جائیں گے؟ نہیں چلیں گے. اپنے آپ کو بچائیں گے، کپڑوں کو بچائیں گے، اپنے جسم میں خراش نہ ہو، بچ کے ایسا جو ہے پار ہو جائیں گے. اس دنیا کے اندر گناہوں کو اور غلطیوں کو اپنے آپ کو بچا کر نکلنے کا نام تقویٰ. ہر طرف سے ہے، کہیں دنیا پرستی ہوتی ہے، کہیں دشمن ہوتے ہیں، کہیں رشتہ دار ہوتے ہیں، ان تمام چیزیں غلط سلط جاتے ہیں، اس سے بچنا اللہ کے ڈر کے لیے. یہ روزوں کا مین پرپس یہ لعلکم، امید ہے، شاید بھی نہیں کہا بلکہ اگر اس کیفیت سے آپ روزہ رکھتے ہیں امید ہے، اللہ کی ذات سے امید بھی رکھنا چاہیے کہ یقیناً جو ہے ہمارے پیچھے گناہ معاف ہو جائیں گے. پھر اس آیت کے اندر اور دو باتیں کہی گئی. دیکھو
تم میں کوئی بیمار ہے، ہائی ڈائبٹیز ہے، روزہ رکھنے سے اس کی صحت کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے، جان جا سکتی ہے، کچھ نقصان ہو سکتا ہے، اس کو ایگزمپشن دیا، پرمیشن، حکم نہیں ہے یہ، حکم الگ چیز ہے، پرمیشن الگ چیز ہے، اس کو پرمیشن دیا گیا ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے صحت کے حساب سے۔ 70 عمر ہو گئی، زیادہ عمر ہو گئی، عمر کی کمزوری ہے، نہیں رکھ سکتا ہے، ایسے آدمی کو جو ہے روزے کا ایگزمپشن دی گئی، لیکن اس کے لیے ایک شرط رکھی گئی، اپنے روزے کے بدلے میں ایک روزے دار جو غریب ہے اسے پروٹیکشن دے کہ افطاری اور سحری کا جو ہے اس کا بندوبست کرے، فدیہ بولتے ہیں اس کو، یہ فدیہ دینا ضروری ہے۔ جو روزہ نہیں رکھتا، مسافر پہ ہے یا کوئی عورت ہے یا کوئی مجبوری کے اوپر، اب کتنا بیمار ہے کیا ہے وہ خود اپنے دل سے فتویٰ لے لے، کسی سے بھی لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ انہیں خود جانتا کہ میرے کو کیا ہے، میں رکھنے سے کیا نقصان ہوتا، اس کو یہ پرمیشن دی گئی ہے۔ اور پھر ایک بات قرآن نے اس میں کہی، اللہ تعالیٰ تم پر آسانیاں چاہتا ہے، تکلیفوں میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ کتنی پیاری آیت، تکلیفوں میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ اب بعض کو دیکھا میں کہ ایک عمر کے حصے کو پہنچ گئے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن ان کو رخصت بھی ہے، پھر بھی وہ ہمت کر کے روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کی ذات بھروسہ کہ میں جب تک رہیں گا کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے بڑے عمر والے لوگ وہ قابل تعریف ہیں، اللہ ان کی مدد بھی کر رہا ہے، اور دعا بھی کریں کہ اللہ ان کے روزوں کو بھی قبول فرمائے، ایسے بزرگوں کا سایہ ہم پر دیر تک بھی قائم رہے۔ ایسے کوشش کر رہے، کوشش کرنا، قرآن کا یاد، اگر وہ کوشش کر کے رکھ سکتے ہیں، وہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، وہ ہماری نہیں ہوتی ہے۔ ایسا رکھے ہیں الحمدللہ، ہمارے بزرگ ابا عمر پہنچ گئے ہیں، اللہ کی طرف سے رخصت بھی ہے، رخصت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، بلکہ میں رکھ سکتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں، میں رکھتا ہوں، اللہ نے ان کے مرتبوں کو بلند کیا ہے، رکھ رہے، کوشش کریں، اور کسی ہیلے بہانے سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ ہے نا روزوں کا اہم ترین یہ ہے۔ اور مقاصد کیا ہیں؟ 5 مقاصد ہے روزے کی۔ کیا ہے؟ نمبر 1، تقوی کا معیار بڑھنا، کہ آدمی مر جائے گا، میں جانے والا ہوں، کچھ نہیں کیا سمیٹ لے گا، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے مجھے کل نصیب ہو یا نہ۔ ہم دیکھتے ہیں گزشتہ سال ہمارے کتنے لوگ تھے، آج نہیں ہیں، گزشتہ سال روزہ رکھ سکتے تھے، آج صحت اتنی گر گئی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، ایسے بھی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے رکھا۔ اور دوسرا یہ ہے، قرآن کہتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ نے تمہیں ہدایت سے مالا مال کیا ہے، ایک سچے دین میں ہے، ایک آخرت کا تصور ہے، ایک رسول تمہارے لیے مورل ہے، یہ کتاب تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے یہ سب نعمتیں تمہاری دی ہے، روزے کا پرپس ہے۔ اور تیسرا مقصد قرآن کہتا ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تمہارے اندر شکریہ کا جذبہ بھی ہو، شکر گزاری ہونی چاہیے۔ آدمی تقوی اور شکر گزاری ادا کرتا ہے تو وہ کبھی اللہ کی نعمتوں سے محروم نہیں ہوتا ہے۔ قرآن نے ایک جگہ کہا اگر تم ایمان لائے ہو، مجھ پہ بھروسہ بھی کرتے ہو، اگر میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کرتے ہو، اللہ کہتا ہے مجھے کیا پڑی ہے تم کو تکلیفوں میں ڈالنے کے لیے۔ کتنی پیاری آیت، جہاں 5واں پارہ ختم ہوتا ہے وہاں آخری آیت ہے، اگر تم ایمان لائے، میری نعمتوں پہ شکر گزاری کرے، یاد رکھو تمہاری زندگی میں تکلیفیں نہیں آئیں گی۔ یہ ایک پرپس ہے۔ پھر اس کے بعد نفس کو کنٹرول کرنے کا فرض، جائزہ لے سکتے نفس کو کنٹرول کیا ہے۔ کئی موقع پہ ہوتا ہے سحری کرے ہیں، نیند آتی رہتی، ابھی 10 منٹ ہے، 15 منٹ ہے نماز کے لیے، سونا چاہتا آدمی سو جاتا۔ نفس کو کنٹرول، نفس کو کنٹرول کا، شیطان کو بھگانا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اسی کا نام ہے ٹریننگ کیا پہ رمضان کا۔ روزے کی فضیلت ابھی آپ نے سنی۔ اب خلاصے کے طور پر اب یہاں سے ہم کو کیا کام کرنا ہے ان دنوں کے اندر، آنے والے دنوں کے اندر ایک بڑا مہینہ ملا ہے تو ہمیں کرنا کیا؟ سب سے پہلی چیز اللہ کا شکر ادا کرے کہ دوسرے دنوں میں ہمیں تہجد کا موقع ملتا نہیں، اگر ملا تو بہت اچھی بات ہے۔
اور خوش نصیب ہیں کہ ایک عمر 60 سال یا بڑھ جانے کے بعد جو ہے اس عمر کو پہنچنا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. یہ بونس میں جیتے بولتے لوگ، یہ ایک بڑی نعمت ہے. یہ کیوں معلوم؟ رات میں نیند ہوشیار ہو جاتی ہے، بہترین موقع ہے کہ وہ تہجد پڑھے. تہجد پڑھے. آپ بولتے ہیں وضو کرو کر ایسے نیند چلے آتی نا. آپ آزما کے دیکھیے، وضو کرنے کے بعد نیند نہیں جاتی، نیند اچھی آتی ہے. آزما کے دیکھیے آپ. تہجد اب یہ دنوں میں ہر ایک کو، گھر کے اندر سب کو بھی تہجد کا موقع ملتا ہے. تہجد وہ عبادت ہے جو بندہ اللہ کے بالکل قریب ہو جاتا ہے. اس وقت پر جو دعائیں کی جاتی ہے رد نہیں ہوتی. افضل قنوت یا رسول اللہ، صحابہ آ کے پوچھتے دعاؤں میں سب سے اہم ترین دعا کون سی ہو سکتی جو اللہ کو بڑی پسند ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آسمان جو دکھتا نا، آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے ہیں تہجد کے وقت پر اور اعلان کرتے ہیں تم میں کوئی ہے مانگنے والا، میں دینے تیار ہوں. تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے کوئی معافی مانگنے مانگتے نہیں. رزق ہے، کیا کیا پرابلمس نہیں ہمارے، جائز پرابلم اللہ سے مانگے اس وقت پر ضرور قبول ہوتی ہے. تو ہم یہ کوشش کریں کہ تہجد کا اہتمام کریں. 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت جتنے ہو سکے پڑھیں. پڑھنے کے بعد میرے دوستو سورہ بقرہ کا آخری رکوع 2 آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری آیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے تحفہ دیا ہے. اللہ نے حضور کو تحفہ دیا اور حضور نے کہا یہ تحفہ میں میری امت کو دے رہا ہوں. تہجد کے وقت پر وہ 2 آیتیں پڑھیں ہم. ابن عباس نے ابن کثیر کے حوالے سے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے 2 آیتیں لکھی تھی. سوچئے اب یہ بڑا موقع ہے ہم کو رمضان کے اندر اٹھتے ہیں سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھیں، آل عمران کا بھی آخری رکوع پڑھیں، وہاں پر جواب دیا گیا ہے. اس کا اہتمام کریں. اس کے بعد جو ہے سحری کے بعد صبح کی نماز کو کسی طریقے سے ضائع ہونے نہ دیں. اکثر ہوتا ہم بڑا کنٹرول میں کریں. چھوٹے بچے ہمارے گھر میں روزہ رہتے، ذرا لیٹ تو مر کے لیٹ ہی جاتے. پورا بڑا نازک وقت رہتا ہے، بہت مشکل وقت رہتا ہے کنٹرول کرنے کا. ذرا لیٹیں گے ذرا آئیں گے، شیطان یہاں بہت تپکتا ہے. اس وقت پر آپ نماز کی پابندی، کیونکہ سحری ختم ہونے کے بعد جو ہے آپ کو 15 منٹ 20 منٹ مل جاتے ہیں. اس وقت پر سورہ یاسین پڑھیے، کیا قرآن پڑھیے، کچھ بھی پڑھیے آپ، لیکن نماز پڑھ کے سوئیے. آپ نماز ضائع ہونے نہیں دیا. صبح کی سنت بھی پڑھیں اور نفل بھی پڑھیں. پھر اس کے بعد جو ہے سحری کی بھی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے آپ. بہت سارے لوگ بن سحری کے رہتے، غلط ہے. وہ کبھی اتفاق سے ہو گیا الگ بات ہے. سحری کے اندر اللہ نے وہ کیفیت رکھی ہے جس کی وجہ سے 14 گھنٹے آدمی بھوکا رہتا ہے. حضور نے فرمایا سحری کیا کرو، بہت زیادہ نہیں، جتنا کھانا حساب کے. صحت بنانے کی بہترین مثال ہے سحری کھایا کرو. سحری کھانے والوں پر اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے. اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. اور حضور نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو. اس کھانے کے اندر اللہ نے ایک برکت رکھی ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے گھنٹے بھوکے رہتے. سحری کھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اپنے گھر میں جو ہے سحری کر رہے تھے. 2-3 لوگ آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا آئیے برکت کا کھانا کھانے کے لیے. سمجھ میں آ رہی؟ برکت کا کھانا. میرے دوستو گھروں میں سحری کرے آپ. اب یہ 2 سال سے ایک نیا کانسیپٹ حیدرآباد میں شروع ہوا ہے، ہوٹلوں میں سحری کرنا. ہوٹلوں میں سحری کرنا، آپ گھر کی برکتیں باہر لے آ کے ڈال دو. آپ گھر میں برکت ہوتی ہے، گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، آپ کی روزی میں برکت ہوتی ہے. گھروں میں کھائیے آپ خدا کے لیے، سب مل کے کھائیے آپ. اس کھانے کے اندر برکت رکھی گئی. پھر اس کے بعد نمازوں کا اہتمام کریں، وقت پر ادا کریں. ظہر ہے، عصر ہے، یہ نماز. اب بعض کیا ہے بھائی، ظہر کا وقت ہو جاتا 1:30 بجے، ابھی بعد میں پڑھیں گے، 3 بجے تک سو جاتے. بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ صبح سحری کر کے سوئے تو عصر کو اٹھانا بھی پڑتا کبھی. سمجھے آپ؟ نہیں،
روزہ خالی سونے کا مقصد نہیں ہے، یہ کرے۔ اور دوسری ایک اہم چیز یہ ہے کہ دنیاوی جو شیڈول ہے آپ کا، کاروبار ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، اس کو برابر وقت پر ادا کرتے ہوئے عبادتیں کریے آپ۔ اب آج پہلا جمعہ ہے، اب نماز کے بہانے سے بچے کلاسوں کو دیر سے مت جائیے خدا کے لیے۔ رمضان کا بڑا رمضان، بہت بڑا رمضان، کلاس کیا کہتے ہیں رمضان میں جمعہ پڑھ، یہ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں آپ؟ دوسروں کے اوپر کیا اثر چھوڑ رہے ہیں آپ؟ اپنے کاروبار پہ کیا اثر چھوڑ رہے ہیں آپ؟ یہ نہیں ہے، اپنے کاروبار میں، اپنے شیڈول میں، اپنے وقت مقررہ پر کرتے ہوئے عبادت کرنا، یہی مقصد ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ رمضان کے فائدے غلط مت اٹھائیے، غلط فائدے اٹھانے سے نتیجہ کیا ہو رہا ہے معلوم؟ آپ کے ایگزمپشن پورے چلے جا رہے ہیں کہ مسلمان ہے بھائی صبح کو آتے 11 بجے، جاتے 3 بجے، رمضان کے فائدے اٹھے، کتنا غلط اثر دے رہے ہیں ہم، بتائیے آپ۔ خاص کر طلبا کو میں کہہ رہا ہوں، گزشتہ سال ایک بات آئی تھی کہ بھائی بچے دیر سے جا رہے کلاس میں، دوسرے لوگ بڑے کلاسز کو دیکھیں کہ جمعہ، حالانکہ ہم بڑے وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ختم کرتے ہیں، ہم آپ کو جانے کے لیے کافی ٹائم رہتا، پھر کیا ریزن ہے؟ آپ رمضان کا اثر کیا؟ رمضان میں تو پابند ہونی چاہیے کہ ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بھی دیکھیے ہم اپنے وقت مقررہ پر اپنا کام کرتے ہیں، یہ رمضان کا مقصد ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ قرآن کو زیادہ پڑھیں، آپ قرآن کو جتنا چاہے پڑھنے کی کوشش کریں، 1 رکوع 2 رکوع 4 رکوع 5، جتنا وقت ملتا ہے قرآن سے تعلق کو پیدا کریں آپ، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں آپ۔ پھر اس کے بعد افطار کے وقت خاص طریقے سے میرے دوستو دعا کریں، افطار کے وقت کی دعا رد نہیں۔ حضور فرماتے روزدار کو 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت پر جب دعا کرتا ہے، دن بھر جو نے محنت کی، مزدور کی، اس کا صلہ ملنے والا ہے اور اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اس کو۔ کتنی بڑی خوشی اس وقت پر دعاؤں میں لگائیے وقت، تھوڑی دیر اپنے مسائل کو حل کریے۔ وہ ظاہر کھانے کے لیے بہت ٹائم ہے ہمارے کو، کھا سکتے، اب تو مسجدوں میں بھی کیا ہے، افطار کے بعد 10 منٹ کا وقفہ دیا جاتا ہے کھانے کے واسطے، یہ ہے۔ تو اب جو ہے افطار کے وقت پر جو ہے ہم کو جانے اب، اور جو ہے چلتے پھرتے جو ہے دعاؤں کا اہتمام کریں، اور جو ہے رحمت کی دعا کریں 10 دنوں کے لیے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، اے اللہ تیری رحمت سے ہمیں ڈھانپ کے رکھ، ہم ہزارہا کوشش کریں، اس کی رحمت کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ کریں، دوسروں کے قصور کو معاف کریں۔ اور ایک بات یہ ہے، ہمارے کتنے رشتہ دار گزر چکے ہیں، ہمارے بہت سے رشتے گئے، مرحومین کے لیے جو گزر چکے ہیں ان کو آپ کیا تحفہ دینا چاہتے ہیں؟ اگر بہترین تحفہ آپ دینا چاہ رہے ہیں، جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ بہترین تحفہ ہے ان کے لیے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے اور ان کے جو ہے درجات کو بلند فرمائے، یہ اہتمام کریں۔ اور جو ہے ان دنوں کے اندر وقت کو ضائع نہ کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو، ہماری کافشوں کو قبول فرمائے اور ہم کو صحت سے رکھے، ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ اپنے فضل سے انہیں صحت سے مالا مال فرما، آمین واقع اللہ۔